اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادر ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ایک خوبصورت اور ایک اچھی بات، ایک اچھا پیغام، ایک خوبصورت واقعہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ گو کہ یہ واقعہ یقیناً عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک غم زدہ ایک واقعہ ہے۔ یقیناً کائنات کے سب سے بہترین شخصیت، اللہ رب العزت کے پاس سب سے بڑا مقام اور مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور پیارے پیارے صحابہ کرام جو جانثاران ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کے اہل بیت اطہار ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اتنی پیاری پیاری شخصیات کے ساتھ آپ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں رہے، اور اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے احکامات کی سربلندی اور دین کی تبلیغ کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگا دی، اور تکالیف برداشت کی، پریشانیاں اٹھائی، مسائل جھیلے، یہاں تک کہ ہجرت بھی کرنی پڑ گئی، اور اپنا وہ جو اصل جگہ تھی خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ، اسے چھوڑ کر آپ کو مدینہ شریف جانا پڑا۔ بہرحال یہ تمام حقائق ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کیے، ان کے اہل خانہ نے برداشت کیے، پیارے پیارے صحابہ کرام نے برداشت کیے۔ لیکن ایک تو وہ جدائی تھی کہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کی تھی، لیکن ایک وہ وقت تھا، وہ جدائی تھی کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کائنات کی طرف، یعنی اپنے رب العالمین کی طرف لوٹ رہے تھے، جا رہے تھے۔ تو وہ وقت تھا کہ جس وقت صحابہ کرام اور آپ کے اہل خانہ یقیناً جس تکلیف اور جس کرب سے گزر رہے تھے، اس کا اندازہ کچھ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں جو اندازہ تھا یقیناً انہی لوگوں کو کہ جن پہ اس وقت یہ وقت بیت رہا تھا۔ تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تمہاری تمام تر پسندیدہ چیزوں سے زیادہ میں تمہیں پسند نہ ہو جاؤں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، مال، یہاں تک کہ جان، ہر چیز اللہ کے محبوب پر نثار ہو جائیں، قربان ہو جائیں، یقیناً ان کی محبت ہی معتبر رہنی چاہیے، معتبر ہونی چاہیے، تبھی ہم مومن کہلا سکتے ہیں، ورنہ دعوے پہ دلیل کچھ بھی نہ ہوگی، اور اگر دعویٰ ہے محبت کا تو ان کے احکامات پہ چلنا بھی ہوگا۔ بہرحال سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسی طرح سے بہت پیاری پیاری باتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، جس کو میں نے کوشش کر کے اپنے لب و لہجے میں، اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ موضوع آج کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 3 روز قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے وہ بھی بیان ہو رہے ہیں اس میں، اور وہ ساعتیں بھی بیان ہو رہی ہیں کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو کیا معاملات اس وقت درپیش آئے، کیا معاملات ہوئے۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ معاملہ ہے، لیکن بہرحال ہمیں جاننا بھی ضروری ہے، ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے رب کی طرف لوٹے تو اس وقت کیا معاملات رہے تھے، صحابہ کرام، ان کے اہل خانہ کے کیا جذبات تھے، کیا معاملات تھے، ہمیں اس کا یقیناً علم ہونا چاہیے، اور ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ جب محسوس کریں گے تو ہم ان کی یاد بھی کریں گے، ان پر خوب درود و سلام بھیجیں گے۔ بہرحال وہ ہمارے لیے بہت ہی معتبر شخصیت، اعلیٰ شخصیت کے حامل ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، کہ ہماری زندگی ان کے بغیر ادھوری ہے۔ یقیناً اس زندگی کا کوئی حاصل نہیں ہے کہ اگر اس زندگی میں اللہ کے محبوب کی محبت، الفت، چاہت نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں
اللہ کے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت و محبت و چاہت پیدا فرما دے اور ہماری زندگی ہمیشہ انہی کے فرمان کے مطابق چلے تاکہ وہ خوش ہوں اور ہماری شفاعت کریں. یقیناً شفاعت انہی کو کرنی ہے، لیکن وہ شفاعت کریں تو انہیں بھی خوشی ہو کہ ایسے شخص کی شفاعت کر رہا ہوں کہ جس نے واقعتاً میری تمام باتوں پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. بہرحال جدائی کا وقت تھا، بہت ہی کٹھن تھا اور بہت ہی کربناک تھا. اہل مدینہ بہت زیادہ سوگوار تھے. وفات سے 3 روز قبل جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو. تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ کو اجازت ہے. پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے. اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری یا کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا. چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے. مسجد شریف میں ایک رش لگ گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی تھی اور اس کو چہرے اقدس پر پھیرتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا اور پاکیزہ ہے. مزید فرماتی ہیں کہ حبیب خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صلی اللہ علیہ وسلم مستقل یہ ورد کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ اور کہہ رہے تھے کہ بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں. اسی اثنا میں مسجد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیسی آوازیں ہیں. عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں. ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو. پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ السلام پر 7 مشکیزے پانی کے بہائے گئے. تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا اور سہارے سے اٹھ کر ان کو سہارے سے منبر کی طرف لایا گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے. فرمایا اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے. سب نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں ہے، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے. خدا کی قسم گویا کہ میں یہیں سے اسے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں ہے بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پچھلی امت والوں نے ایسا کیا تھا. یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا تھا. پھر مزید ارشاد فرمایا اے لوگوں، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. ہائے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم آج نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہرحال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت فرماتا ہوں۔ مزید فرمایا اے بندے، اے لوگو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے ماں باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے قطع کر دی، یعنی وہ یہ سوچنے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو کیسے انہوں نے قطع کر دیا۔ قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا اے لوگو ابوبکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابوبکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے اور تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگوں قیامت تک آنے والے میرے اور ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا، میرا سلام تمام امتیوں کو پہنچا دینا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اسنا میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے۔ تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک لے کر اپنے منہ سے دانتوں سے نرم کی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھ پر فضل ہی تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ایسا فضل تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہوں نے اس طرح روتا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو آپ خوش ہونے لگی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کیا بات تھی جس پر روئی اور پھر خوشی کا اظہار کیا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی، اور جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملوگی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے سینے پہ سر ٹکایا، ٹیک لگا دی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ اور انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت کو اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں۔ اب سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ واہ قربان جائیے میرے پیارے آقا علیہ السلام بھی کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اجازت طلب کرتے ہیں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اجازت طلب کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، باریابی چاہتے ہیں، آپ سے پہلے انہوں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں طلب فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی خدمت اور چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پہ بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں نے اپنے حجرے سے نکل کر مسجد کی طرف کا دروازہ کھول دیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسجد نبوی آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر علی کرم الوجہ کریم جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے اور ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار، جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط، برداشت، صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہہ رہے تھے کہ وہ خلیلہ و اسفیہ و حبیبیہ و انبیاء، ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاکیزہ جیے، پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، خطبہ دیا۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن رکھے، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اور جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ جل شانہ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، جسے موت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
پھر میں کوئی تنہائی کی وجہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر روں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ مٹی ڈالو؟ پھر کہنے لگی یا ابتا عجاب ربا دعا، یا ابتا جنت الفردوس ماوا، یا ابتا الى جبریل نعا۔ میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، میرے پیارے بابا جان کے جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ بے شک کہ یہ بڑا ہی کٹھن وقت تھا جو آل رسول امت رسول کے لیے تھا، صحابہ کرام کے لیے تھا۔ ایسا پیارا رسول، ایسی محبت کرنے والا رسول، اکیلی شخصیت کہ پوری کائنات پر بھاری، ہر ایک شخص پر جو پریشانی، تکلیف، مسئلہ، بیماری، مسائل، تو اس کی پوری توجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لگ جایا کرتی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے داد رس ہو جایا کرتے تھے، اس کے لیے شفا ہو جاتے تھے، اس کے مسئلے کا حل ہو جاتے تھے۔ ہمیشہ اس وقت بھی اور آج بھی آپ ظاہری پردہ فرما گئے، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ اس کا رسول جانتا ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج بھی اللہ کے محبوب کو یاد کیا جائے، درود و سلام پڑھا جائے، آپ کو وہ پہچانتے ہیں، آپ کو وہ جانتے ہیں، آپ کا نام حسب نسب کے ساتھ ان کی دربار عالی شان میں پہنچایا جاتا ہے، آپ اس کو سماعت بھی فرماتے ہیں، بصارت سے بھی دیکھتے ہیں، آپ اسے ملاحظہ بھی فرماتے ہیں، انہیں سب کی خبر ہے۔ کیسے نہ ہو کہ معراج کی شب آپ تشریف لے گئے تو کائنات کی جان رک گئی، کائنات کا نظام رک گیا، وہاں سالہ سال گزر گئے، یہاں پر لمحہ بھی نہیں گزرا۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی یہاں سے معراج کے شب کے انداز میں چلے گئے تو یہ کائنات کیسے چل رہی ہے؟ ناممکن۔ یقیناً آپ کی موجودگی ہے، آپ کا دنیا سے چلے جانا ایک عام انسان کے چلے جانا جیسا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے، رسول کے لیے بہت سارے لوگ اس بات پہ تنقید کرتے ہیں، خدا کے لیے باز آ جائیں، اپنی زبانوں کو لگام دیں، خدا کے لیے غلط باتوں سے پرہیز کریں۔ جتنی بڑی ہستی ہے، پوری کائنات آپ کے لیے بنائی گئی ہے، آپ مقصود کائنات ہیں، آپ کا گھرانہ عام گھرانوں کی طرح نہیں ہے، جنت آپ کے قدموں میں ہے، آپ جہاں مدفن کیے گئے اللہ رب العزت نے جنت کو وہاں زمین پہ بھیج دیا، جنت کو زمین پہ بھیج دیا۔ ریاض الجنہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدفن ہے، آرام فرما رہے ہیں، ممبر رسول سے روضہ رسول تک کی جگہ جنت کا حصہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں، جو با ادب ہے با نصیب ہے، جو بے ادب ہے بے نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام امتوں کے لیے رحمت ہے، رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، ظاہری وصال ہوا، لیکن آپ موجود ہیں، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام امت کے اعمال ہر جمعرات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ تمام اعمال کو لے کر اس میں سے اچھے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری تھا، ہے اور رہے گا۔ لہٰذا اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ خوب درود و سلام پیش کیجئے، انہیں یاد کیجئے، ان سے محبت کیجئے، الفت کیجئے، چاہت کیجئے، ان کی بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیجئے، تاکہ آپ پر خصوصی توجہ حاصل ہو، اور آپ کی دنیا بھی اور آپ کی آخرت بھی آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اس بات کو ضرور آگے پہنچائیے گا
تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، انہیں پتہ چلے کہ ہمارے پیارے پیارے صحابہ، ان کے اہل خانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اس کٹھن وقت کو کس طرح سے برداشت کر پائے، دیکھ پائے، اس وقت کیا کیا معاملات ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔